ناظرین، آج ہم بات کریں گے 6 صدیوں تک سپر پاور رہنے والی سلطنت عثمانیہ کا زوال اور ترکی کی قیام کی کہانی کے بارے میں کہ آخر کیا وجہ تھی جس سے ایک ایسی سپر پاور کا زوال ہوا جس نے تاریخ کے کئی ادوار میں طاقتور ترین حریفوں کا مقابلہ کیا اور یہ ترکوں کے لیے ایک المیہ بن گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام حقائق سے پردہ اٹھائیں گے، تو آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے۔ ناظرین، عثمانی ریاست 3 براعظموں تک پھیلی ہوئی تھی جو اس وقت بلغاریہ، مصر، یونان، ہنگری، اردن، لبنان، اسرائیل، فلسطینی علاقے، مقدونیہ، رومانیہ، شام، سعودی عرب کی کچھ حصے اور شمالی افریقہ کے ساحلی حصوں پر حکومت کر رہی تھی۔ بہت سی دوسری ممالک جیسے البانیہ، قبرص، عراق، سربیا، قطر اور یمن بھی جزوی یا مکمل طور پر عثمانی سلطنت کا حصہ تھے۔ عثمانیہ خاندان کا آغاز ایک ایسے موقع کے ساتھ ہوا جسے عثمان اول جو سلجوق سلطنت کے رہنما تھے انہوں نے ضائع نہیں کیا۔ اپنی سلطنت اور ہمسایہ بازنطینیوں کے قبضے کا ادراک حاصل کرنے کے بعد عثمان نے سن 1299 میں اناطولیہ میں اپنی حکومت بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ علاقہ اب ترکی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس طرح وہ ایک ترک ریاست کے بانی اور پہلے سلطان بن گئے۔ یہ وہ ریاست تھی جو کچھ ہی عرصے میں وسیع ہو کر 5 ملین کلومیٹر سے زیادہ رقبے تک پھیل گئی۔ عثمان کی اولاد اوٹمن یا اتھمن کہلاتی ہے، جہاں سے وہ عثمانی بھی کہلائے جانے لگے۔ انہوں نے 6 صدیوں تک ایک طاقتور ملک پر حکومت کی۔ سن 1299 میں صرف ایک ترک ریاست کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ سلطنت کا قیام سن 1453 میں قسطنطنیہ کے زوال کے ساتھ شروع ہوا۔ فتح کی علامت کے طور پر ایک سفید گھوڑے پر سوار ہو کر سلطان محمد دوم قسطنطنیہ میں داخل ہوئے اور بازنطینی سلطنت کے 1000 سال کا خاتمہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے مقامی آبادی کے ایک بڑے حصے کے قتل عام کا حکم دیا، جبکہ بچ جانے والوں کو وہاں سے جلاوطنی پر مجبور کر دیا۔ اور اس کے بعد سلطان دوم نے عثمانی علاقے کی دوسرے حصوں سے لوگوں کو لا کر شہر کو دوبارہ آباد کیا۔ سلطان محمد دوم نے قسطنطنیہ کا نام بدل کر استنبول یعنی اسلام کا شہر رکھ دیا اور اس کی تعمیری نو کا آغاز کیا۔ اس سلطنت کی معاشی ترقی کی بڑی وجہ سلطان محمد دوم کی اپنی ریاست میں تاجروں اور کاریگروں کی تعداد میں اضافے کی حوصلہ افزائی کی پالیسی تھی۔ عثمانی فوج کے حملے بہت تیز رفتار ہوتے تھے اور ان کے پاس خصوصی دستے تھے، جیسے کہ جنیسریس کی مشہور ایلیٹ کور جو سلطان کی حفاظت پر مامور رہتی تھی۔ سلطان کے انتہائی مرکزی بیوروکریسی کے نظام نے اسے اپنی دولت کی تقسیم کو منظم بنانے میں بھی مدد دی۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ اسلام سے متاثر اور متحد تھی، اور یہ کہ پورا معاشرہ ایک حکمران کی اطاعت کرتا تھا۔ وہاں کوئی زبردستی مذہب کی تبدیلی کا تصور موجود نہیں تھا، مگر حقیقت میں وہاں لوگ اسلام میں داخل کیے جاتے تھے۔ بعض علاقوں میں باقاعدہ اسلامائزیشن کی پالیسی تک رائج تھی۔ عثمانیوں کو ان کی عملیت پسندی کے لیے بھی جانا جاتا تھا۔ انہوں نے دوسری ثقافتوں سے بہترین نظریات لیے اور انہیں بھی اپنا لیا۔ سلطنت کی سب سے مشہور سلطانوں میں سے ایک سلیمان عظیم تھے، جس نے سن 1520 اور سن 1566 کے درمیان حکومت کی اور اپنی ریاست کو بلخمان اور ہنگری تک وسعت دی اور اسی رومی شہر ویانا تک پھیلا دیا۔ سلطنت عثمانیہ نے اپنے آپ کو صرف ایک ہی طاقت کے طور پر دیکھا اور سمجھا جس کا کوئی دوسرا ہم پلا یا مماثل نہیں تھا۔ عثمانی سلطانوں کی نظر میں عثمانی سلطان کے علاوہ کوئی دوسرا شہنشاہ نہیں تھا۔ وہ ان تمام علاقوں کو فتح کرنا چاہتے تھے جہاں مرد اور عورتیں رہتے تھے۔ دارالاسلام یعنی اسلامی سلطنت کی حدود سے باہر واقع تمام ممالک کو فتح کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ سن 1571 میں لیپانٹو کی جنگ میں اس کی شکست تھی، جس میں اس کا سامنا ہولی لیگ سے ہوا، جو کیتھولک ریاستوں پر مشتمل ایک فوجی اتحاد اور ہسپانوی بادشاہت کی قیادت میں متحد تھا۔ اس اتحاد میں موجودہ اٹلی کے کچھ علاقے بھی شامل تھے۔ یہ ان خونریز لڑائیوں میں سے ایک تھی جو قدیم زمانے سے انسانیت نے دیکھی تھی، اور اس نے بحیرہ روم میں عثمانی فوج کی توسیع مہم کا خاتمہ کر دیا تھا۔ وہاں سلطنت کی 80 دن اختتام کو پہنچے اور اس کے بعد کئی صدیوں پر مشتمل ایک طویل زوال کا آغاز ہوا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں استنبول کی سیاسی اور معاشی عدم استحکام میں مختلف غلط فہمیوں کا اضافہ ہوا، جس نے ایک ایسی سلطنت کو ختم کر دیا جس کا اثر پہلے ہی تار تار ہو چکا تھا۔ ان میں سے پہلی چیز بلخمان کی جنگ تھی، جس میں سلطنت عثمانیہ نے بلخمان لیگ بلغاریہ، یونان، مونٹی نیگرو اور سربیا کا سامنا کیا، جس نے روس کی حمایت سے عثمانیوں کو ان کی سرزمین سے بے دخل کرنے کی کوشش کی۔ سلطنت عثمانیہ جنگ ہار گئی اور یورپ میں اس کے تمام علاقے بھی اس سے چھین لیے گئے۔
उस शिकस्त को उस्मानियों के लिए एक ज़िल्लत अमेज वाक़या और तारीख की एक और अहम मोड़ के तौर पर याद करते हैं। दूसरे तिजारती रास्तों की तरक्की, अमेरिका और एशिया के साथ बढ़ती हुई तिजारती दुश्मनी और बढ़ती हुई बेरोजगारी की वजह से बाकी उस्मानी इलाके खराब मुआशी सूरत हाल का सामना कर रहे थे। उन्होंने बरतानिया और फ्रांस जैसी यूरोपीय ताकतों के तोसी पसंदाना अज़ाइम का भी सामना किया। इसके अलावा मुख्तलिफ मजहबी और नस्ली ग्रोहों के दरमियान कशीदगी बढ़ गई थी। आर्मीनियाई, कुर्द और यूनानी दूसरे लोगों के अलावा तुर्की के हाथों बढ़ते हुए मुजालिम से तंग आ चुके थे। इन तमाम मसाइल के होते हुए इस्तांबुल ने फ्रांस, बरतानवी सल्तनत, अमेरिका और रूस की क़ियादत में एक ताकतवर इत्तेहाद के खिलाफ एक नई जंग का आगाज़ किया। पहली आलमी जंग 1914 से 1918 के दौरान मशरिक़ वस्ता में इत्तेहादियों की फतह सुल्तनत उस्मानिया की टूटने की मुहर्रिकात में से एक थी, जिसके दिन पहले ही गिने जा चुके थे। इस वाक़े के बाद शाम में फ्रांसीसी मैंडेट और इराक और फ़लस्तीन में बरतानवी मैंडेट बनाए गए, जैसा कि मनसूबाबंदी की गई थी, और ये सब अक़वाम मुत्तहिदा से पहले वाली तंजीम की निगरानी में हुआ। उस्मानियों को इस बात का इल्म नहीं था कि सन 1917 में जंग के दरमियान में फ्रांस और बरतानिया पहले ही खुफिया तौर पर साइकोस-पेकोट मुआहिदे के साथ अपने इलाकों को तकसीम करने पर रजामंद हो चुके थे। नाज़रीन, अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।